دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اولاً تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج بتاریخ 29 ذوالقعدہ 1442 ہجری 9 جولائی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا العشر یعنی 10 ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه بالتراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی ان کے مثل نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے مثل نہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے، یعنی وہ شخص شہید ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ذوالحجہ کی فضیلتوں اور برکتوں والے ایام دوبارہ آ رہے ہیں۔ ان دنوں کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے کے بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ دن ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان ایام کی فضیلت کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفجر کی ابتدائی آیات میں ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا بھر کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے، چنانچہ بلا استثناء یہ سال کے باقی تمام دنوں سے بہترین اور افضل ترین ایام ہیں۔ ان 10 دنوں جیسا کوئی دوسرا مجموعہ سال بھر میں نہیں ملتا، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی یہ مجموعہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے تو سچے مسلمان کے دل میں جذبہ عبادت اور شوق بندگی کا ابھرنا
طبعی امر ہے، چنانچہ وہ چاہے گا کہ اسے وہ اعمال بتائے جائیں جن کے ذریعے وہ ان دنوں کی برکات حاصل کر سکے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر کچھ اہم اعمال کا ذکر کرنا آپ حضرات کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، توبہ۔ ان ایام کی خیر و برکت سمیٹنے سے پہلے انسان اپنا پچھلے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت کرے اور ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، توبہ نصوح کرے، سچی توبہ کرے، ایسی توبہ کہ آئندہ دوبارہ وہ غلطی، وہ گناہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ کیونکہ سچے دل سے توبہ کر کے، برائیاں ترک کر کے نیک اعمال شروع کرنے والے انسان کی نہ صرف اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، اور توبہ و استغفار سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہ ہونے کے باوجود ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ ذکر اور تکبیرات، ذکر کی سب سے بہترین شکل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں بازار کی طرف نکل جاتے اور بآواز بلند تکبیرات کہتے اور لوگ انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح و شام اور دیگر مقامات کے اذکار اور دعائیں یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح قربانی کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک فرائض کی ادائیگی کے بعد مخصوص الفاظ سے تکبیرات کہنا بھی صحابہ کرام کا عمل ہے۔ معروف الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا ہے۔ الفاظ کوئی بھی ہو میرے بھائیوں۔ نمبر 3، صدقہ۔ انسان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا بہترین علاج صدقہ ہے، اس لیے ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق فقراء و مساکین اور ضرورت مندوں پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ عید قرباں کی خوشیوں میں وہ بھی ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہو سکیں۔ اپنی بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بے دریغ مال لٹاتے ہوئے ہمیں اپنوں گرد و نواح میں، ہمیں اپنے اگل بغل میں بسنے والی بے سہارا بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے اور ان کی ضروریات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ فضیلت کے ایام بہت اہم ہیں،
اس میں توبہ و استغفار، کثرت کے ساتھ نماز کی پابندی اور توبہ، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ نمبر 4، نفلی روزہ اور دیگر عبادات۔ ان مبارک ایام میں نوافل کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت اور نفلی روزوں کا خصوصی اہتمام کریں۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اسی دن اللہ تعالی سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 9ویں ذی الحجہ کو ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ لیکن حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، جو حج کو نہیں گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، اس لیے کہ اس دن اللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں کو، کثیر تعداد میں لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے نجات، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ یوم عرفہ کو اللہ تعالی سب سے زیادہ جہنم سے گردنیں آزاد فرماتا ہے، اور اس دن وہ بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات فرماتے ہوئے عرض کرتا ہے، ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور فرمائیں کس قدر سخاوت کا دریا رواں ہوتا ہے۔ ان کو کیا چاہیے؟ رب العالمین فرماتا ہے ان کو کیا چاہیے؟ اندازہ کیجئے ایک بندے مسلم کو کیا چاہیے؟ مغفرت، گناہوں سے بخشش، جہنم سے گلو خلاصی، رب کی مرضیات، جنت میں داخلہ اور اس کی لذت آشنائی وغیرہ۔ میرے بھائیوں، جہاں تک بات رہی روزے کی، تو اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سئل عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلے گناہ معاف، یعنی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے میرے بھائیوں، 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ 1 دن کا روزہ رکھیے، اللہ سبحانہ تعالی 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا ایک روزہ، 1 دن کا روزہ 70 سال کی مسافت کے برابر انسان کو جہنم سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی مرد خاتون کے ذمے فرضی روزوں کی قضا باقی ہے تو وہ ان دنوں میں قضا بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصد ان ایام کو عبادت الہی میں صرف کرنا ہے۔ نمبر 5 اہم بات قربانی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا، اس کا گوشت خود کھانا، رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کو کھلانا بھی بہت بڑی نیکی والا عمل ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانی کے دن کو
ایام حج اور اس عشرے کا عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی طاقت رکھتا ہے، جو آدمی قوت رکھتا ہے، روپے پیسے ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص ہمارے عیدگاہ مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں، قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی۔ میرے بھائیوں، قربانی کا جانور میرے بھائیوں، قربانی کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانی کے دن کو ایام حج اور اس عشرے کا عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کو قربانی کر لینے تک وہ جسم کے کسی حصے سے بال نہیں کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی ناخن تراشنے کی اسے اجازت ہے۔ 10 ذوالحجہ کا دن یوم النحر اور 11، 12 اور 13 تاریخ کے دن ایام التشریق کہلاتے ہیں۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو کھانے پینے اور ذکر کے ایام قرار دیے ہیں۔ نمبر 6، فرصت کے لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، فرصت ہے، ان گھڑی کی آپ قدر کیجئے، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی، بیماری آنے سے پہلے تندرستی، فقیری آنے سے پہلے تونگری، مصروفیت سے پہلے فرصت کے لمحات، اور موت آنے سے پہلے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ میرے بھائیوں، ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ چنانچہ ہمیں ان مبارک دنوں کو فضول کاموں اور بے مقصد باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے ان کے ایک ایک پل کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین عشرے ذی الحجہ کی جو بھی فضیلتیں ہیں، ہمیں ان فضیلتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی یہ جو بلائیں وبائیں پھیلی ہیں، ان بلاؤں کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔